اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا سبق ہے الدرس الخامس جیم، سورۃ الاحزاب، آیات 41 تا 52۔ شروع کرتے ہیں ہم اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والے لوگو، نذکر اللہ، ذکر کرو اللہ کا، ذکراً کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ وسبحوہ، اور اس کی تسبیح کرو، بکرتاً، دن کے وقت، صبح کے وقت، واصیلا، اور شام کے وقت۔ هو الذی، وہی ہے جس نے یا جو، یصلی، رحمتیں بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم، تاکہ نکالے وہ تمہیں، من الظلمات، اندھیروں میں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ یہاں جہالت، گمراہی، کفر و شرک، سارے اندھیروں میں سے جو اللہ تعالیٰ میں نکال کر اپنے دین کے روشنی کی طرف لاتا ہے، وہ سارا کچھ مراد ہے۔ وکان، اور ہے، بالمؤمنین، ساتھ مومنوں کے، یعنی مومنوں کے لیے، رحیماً، رحمت کرنے والا، رحیمہ۔ یہ آیت جو ہے اصل میں اس نے یہاں آنا تھا، تو رحیمہ پڑھیں گے اس کو، اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تحیتہم، ان کا تحفہ ہوگا، یوما، اس دن، یلقونہ، جب وہ ملاقات کریں گے، سلام، یعنی جب مومن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو تحفتاً اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ دیکھیے کتنے بڑے یہ اعزاز کی بات ہے کہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا تحفہ یہی ہے کہ میری طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے مومنوں کو جنت میں خوش آمدید کہا جائے، ان کو سلام کہا جائے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، اجراً کریمہ، بہت ہی عزت والا اجر۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، ومبشرن، اور بشارت دینے والا بنا کر، ونذیرا، اور انذار کرنے والا، ڈرانے والا۔ یہاں ڈرانے سے مراد یہ نہیں ہے جیسے کسی کو کوئی اپنی طاقت، ہیبت یا کسی سانپ بچھو سے ڈرائے۔ ڈرانے سے مراد یہاں ہے وارننگ دینے والا، خبردار کرنے والا، کہ اگر برے کام کرو گے تو اس کا انجام جو ہے آگے بہت خطرناک ہے اور ذلتناک ہے۔ تو اس کو جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا وارن کرنے والا، تو وہ مفہوم اس کا بنتا ہے ڈرانے میں۔ اس کے بعد فرمایا وداعین، اچھا پیچھے یہ سوال آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیات، فضیلت بیان فرمائی ہیں، تو یہ ساری جو ہے وہ اس کا آنسر ہیں کہ آپ کو گواہ بنا کے بھیجا گیا، بشارت دینے والا، ڈر سنانے والا، اور داعین الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے آپ لوگوں کو، باذن ہی، اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ، جس طرح چراغ کو دیکھ کر پرانے دور میں لوگ جو تھے وہ راستہ دیکھتے تھے اور سیدھے راستے کی طرف جاتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ آپ اس طرح ہیں کہ جیسے اندھیرے میں کوئی چراغ ہو۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو، بِأَنَّ، یہ کہ، لہم، ان کے لیے ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیرہ، بہت بڑا فضل، ولا، اور نہ، تُطِعِ الْکَافِرِینَ، اطاعت کیجئے، پیروی کیجئے، بات مانیے کن کی، کافروں کی، والمنافقین، اور منافقین کی، ودع، اور چھوڑ دیں ان کو، اذاہم، ان کی اذیتیں، ان کی طرف سے جو دکھ، جو رنج، جو بھی پریشانیاں ملتی ہیں، ان سب کو چھوڑیں، دفع کریں، وتوکل، اور آپ توکل کریں، بھروسہ کریں، اللہ، اللہ پر، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کافی ہے کارساز، آپ کے کام بنانے کے لیے، کام سنوارنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا، جب، نکحتم، تم نکاح کرو، مؤمنات، مومنہ عورتوں سے، ثم، پھر، طلقتموہن، ان کو طلاق دے دو، من قبل، قبل اس سے، ان تمسوہن، کہ تم نے ان کو مس کیا ہو، ان کو چھوا ہو، فما لکم، پس نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن، ان پر، من، سے، عدتن، کوئی عدت، تعتدونہا، کہ جس کو تم شمار کرتے پھرو،
تو جن عورتوں سے مسلمانوں کے نکاح ہوں اور لیکن ان کے ساتھ کوئی ٹائم بھی نہ گزارا ہو، حتیٰ کہ ان کو مس تک نہ کیا ہو، تو اگر وہ اس حالت میں طلاق دے دیں تو کوئی عدت نہیں ہے۔ فمتعوہن، پس ان کو کوئی مال و متاع دے دو، وسرحوہن، اور ان کو چھوڑ دو، سراحن جمیلہ، چھوڑنا، سراحن جمیلہ، اچھے طریقے سے ان کو رخصت کرنا، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ تو یہ جو اصل میں عدت ہوتی تھی، یہ عورت جو بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے جس کو، اس لیے کہ اگر پہلے شوہر سے کوئی اولاد ہونے والی ہے تو وہ اس میں 3 ماہ 10 دن میں، یا بیوہ کی جو 4 ماہ تھی، تاکہ وہ واضح ہو جائے، پتہ چل جائے اگر کوئی بچہ وغیرہ ہونے والا ہے تو وہ کلیئر ہو جائے کہ یہ جو فلاں شخص نے اس کو طلاق دی ہے یا جو مر گیا ہے، یہ اسی کی اولاد ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس کے پاس ہی نہیں گئے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو پھر اس معاملے میں تمہارے لیے وہ خواہ عدت پوری کرتی پھرے، اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اگر نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی آپس میں ملے نہیں ہیں، تو پھر اگلے دن ہی، طلاق کے اگلے دن ہی چاہے تو وہ کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ پیچھے کویسچن بھی آئے گا کہ عدت کے کیا احکامات اس میں فرمائے گئے ہیں۔ یا ایوہ، اچھا یہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خصوصی نکاح کے بارے میں احکامات ہیں وہ کیا ہیں، وہ سارے اس لمبی آیت میں فرمائے گئے ہیں۔ یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا، بے شک ہم نے، احللنا، حلال کر دی ہیں، لکا، آپ کے لیے، ازواجہ کا، آپ کی وہ بیویاں، اللاتی، جو کہ آتیتا، آپ نے دیا ہے ان کو، اجورہن، ان کے حق مہر، وما، اور جو، ملکت، ملکیت میں ہے، یمین کا، آپ کے دائیں ہاتھ کی، ملکت یمین کہتے ہیں جو لونڈیاں اس وقت میں ہوتی تھیں، غلاموں کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا تھا، لونڈی اور غلام جو جنگوں میں بھی آتے تھے، ویسے بھی انسان جو تھے وہ بکتے تھے بازاروں میں بھی، تو اس دور میں خریدے جاتے تھے۔ اور اسلام نے، یہ جو کافر ہیں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام جو تھا بڑے غلام اور لونڈیوں کی اجازت دیتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسلام نے ہی اس کا خاتمہ بھی کیا ہے، کہ مختلف گناہوں کے سلسلے میں فرمایا کہ اتنے غلام آزاد کرو، اتنے غلام آزاد کرو، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، غلاموں کو اپنا بھائی بناؤ، جیسے ہم نے پچھلے سبقوں میں پڑھا کہ ان کو اپنے وہ مولا قرار دیا جاتا تھا، یعنی دوست۔ مما، ایسی لونڈیاں جو کہ اف اللہ، اللہ نے تمہیں مال غنیمت کے طور پر دی ہوئی ہیں، یعنی جنگوں کے بعد جو ملی ہیں، علیہ کا، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، و بنات امی کا، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جن جن عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر سکتے ہیں، آپ کے امن کہتے ہیں چچا کو، و بنات امات کا، اور آپ کی پھوپھو کی بیٹیاں۔ اچھا یہاں آئیں گے فرسٹ کزن جس کو ہم کہتے ہیں نا، چچا کی بیٹیاں اور پھوپھو کی بیٹیاں، اس کے بعد خالقہ کہتے ہیں ماموں کو، یہ ماں کی طرف سے، باپ کے بھائی اور بہن، آگے آگے ماں کے بھائی اور بہن، خالقہ آپ کے ماموں، و بنات خالاتکا، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، التی ہاجرنا معاکا، جو کہ ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آ گئی، یعنی وہ نہیں کہ جو کافر رہ کر مکہ میں رہ گئے ہیں آپ کے رشتہ دار، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے ایمان بھی قبول کیا اور ہجرت کر کے آپ کے ساتھ مدینہ آ گئی ہیں، ان میں سے آپ فرسٹ کزن جو ہیں آپ کے چچا اور پھوپھو کی بیٹیاں، آپ کے ماموں اور خالاؤں کی بیٹیاں، ان سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں۔ وامرأتن، وامرأتم، اور ایسی عورت، مومنہ ہو، ام وہبتا، ام وہبت، اگر وہ ہبہ کر دے اپنے آپ کو، نفسہا، اپنی جان کو، للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی ہبہ سے مراد یہاں یہ ہے کہ وہ حق مہر آپ کو معاف کر دے، وہ کہے کہ مجھے کسی حق مہر کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے ہی آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اماں میمونہ رضی اللہ عنہا جو ہیں، وہ اس کی مثال ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے آپ سے کوئی حق مہر نہیں چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنی مرضی کے مطابق، طے شدہ نہیں تھا حق مہر، پھر بھی ان کو کچھ نہ کچھ دیا ضرور تھا۔ ان، اگر، اراد النبی، ارادہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، این یستن کی کہ ان سے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ عورت خود بخود کہہ دے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ سے وہ کیا ہے حق مہر بھی نہیں لیتی تو وہ نبی کی بیوی بن جائے گی، یہ نہیں فرمایا کہ نبی کی بھی رضا ہو اس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہوں، خالصۃ اللہ کا، وہ پھر خالص ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، من دون المومنین، سوائے مومنوں کے، یعنی اور کوئی مومن جو ہے پھر اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ قد علمنا، بے شک ہم جانتے ہیں، ما، جو، فرضنا، فرض کیا ہم نے، علیہم، آپ پر، فی ازواجہم، آپ کی زوجاؤں کے بارے میں، آپ کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم،
اور جو آپ کی ملک جی اللہ رب العزت فرما رہا ہے قد علمنا، بے شک ہم جانتے ہیں۔ یہ اچھا اس لیے فرمایا گیا کہ جو منافقین اور کفار تھے ان کو اللہ تعالیٰ خاموش کروا رہا ہے کہ تمہیں کوئی باتیں کرنے کی یا اعتراضات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں میں نے کیا نبی پر فرض کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس سے انہوں نے شادی کرنی ہے کس سے نہیں کرنی، تو یہ میں بہتر جانتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے قد علمنا، بے شک ہم جانتے ہیں، ما فرضنا، جو فرض کیا ہم نے، علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فی ازواجہم، آپ کی بیویوں کے بارے میں، وما، اور جو بھی، ملکت ایمانہم، جو آپ کی ملک یمین میں آپ کی لونڈیاں ہیں، لکی لا، تاکہ نہ رہے، نہ یکون ہو، علیہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حرجن، کوئی حرج، کوئی تنگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسے احکامات نازل کیے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پر کوئی تنگی اور حرج کا باعث نہ بنے، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ کیا احکامات میں نے اپنے نبی کو دینے ہیں۔ وَقَانَ اللّہ، اور ہے اللہ، غفور الرحیم، مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا۔ اچھا جی، آگے آپ کی بیویوں کے بارے میں آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اس کا یہ فارمولہ اللہ رب العزت نے خود ہی طے فرما دیا کہ آپ عام مومنوں کے لیے تو ہے نا کہ اگر 2 3 یا 4 شادیاں کریں تو وہ ٹائم بھی برابر دیں، سارا کچھ حقوق و فرائض ان کے طے کیے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اور ہی احکامات جاری کیے ہیں، وہ یہاں ان کا ذکر ہے۔ فرمایا جا رہا ہے ترجی منتشا، آپ رہیں جائیں جس کے پاس آپ کا دل کرے، من، جو، تشا، آپ چاہیں، من ہننا، ان میں سے یعنی ان بیویوں میں سے، وتووی الیکا، اور چھوڑ دیں، الگ کر دیں، الیکا، اپنے میں سے، من تشا، جس کو چاہیں، ومن ابتغیت، اور جو بھی آپ چاہیں، ممن ازلتا، جس کو کہ چھوڑا ہوا ہے، یعنی اگر ایک بیوی ہے اس کے پاس آپ نہیں جا رہے کئی دنوں سے اور آپ اس کو بلاتے ہیں یا اس کے پاس جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ فلا جناح علیکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی برابر ٹائم دینا سب کو آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ عادت مبارک میں ہی اور آپ کی فطرت میں ہی اللہ تعالیٰ نے انصاف پسندی رکھی تھی، آپ پھر بھی انصاف کے ساتھ ہی سب کو برابر ٹائم دیا کرتے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے ذالکا، یہ سب کچھ جو ہے، ادنا، قریب ہے، ان تقرّا، یہ کہ ٹھنڈی رہیں، آیونہن، ان کی آنکھیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جیسا مرضی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ٹائم دیں، جیسے مرضی ان کو رکھیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا ہی رکھے گا، آپ کی جانب سے پھر بھی وہ پرسکون ہی رہیں گے۔ ولا یحزن، اور وہ کوئی غم نہ کریں، کوئی دکھ محسوس نہ کریں، ویرضین، اور وہ راضی بھی رہیں گی، بما، اس پر، آتیتہن، آپ جو کچھ بھی ان کو عطا فرما دیں گے، کلہن، وہ سب کی سب، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما فی قلوبکم، جو کچھ تم تو لوگوں کے دلوں میں ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیمن، علم رکھنے والا، حلیمن، بہت ہی حلیم و بردبار۔ لا یحل لک النساء، نہیں ہے حلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتیں، من، کوئی عورت بھی، بعد اس کے، ولا، اور نہ ہی، ان تبدلا، کہ آپ تبدیل کریں، بہن، ان میں سے یعنی ان بیویوں میں سے، من ازواجن، اپنی بیویوں میں سے، ولو، اور چاہے، آجبکا، آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، حسنہن، کسی کا حسن، اللہ، سوائے اس کے، ما ملکت یمین کا، جو کچھ آپ کے ملک یمین، یعنی جو آپ کی لونڈیاں جو ہیں وہ آپ اور رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ پچھلے سبقوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیویوں سے کہا تھا کہ دنیا کا مال و دولت چاہتی ہو یا اللہ رسول کی رضا چاہتی ہو، تو ان سب نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں صرف اللہ اور رسول ہی درکار ہیں، دنیا کا کوئی مال و متاع نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی دیکھیں پھر کتنا جو ہے وہ احسان شناس ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی احسان کا بدلہ دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر یہ ضابطہ اپنے پیارے نبی کے لیے طے فرما دیا کہ اب یہ جو آپ کی بیویاں ہیں جنہوں نے خوشی اور غمی میں آپ کے ساتھ رہنے کی ٹھان لی ہے، اب آپ بھی ان میں سے کسی کو تبدیل نہ کریں، آپ کسی کو طلاق نہ دیں۔
اور لونڈیاں جو ہیں جو جنگوں میں آتی ہیں ان کی اجازت آپ کو دے دی گئی، اور یہ نہیں فرمایا کہ آپ ان میں سے کسی کو طلاق دیں، فرمایا وقان اللہ، اور اللہ ہے علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر رقیباً، نظر رکھنے والا، دیکھنے والا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمام حالات جو ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد اب آتے ہیں ہم اس کی مشق کی طرف۔ اس کی مشق میں جی مشکل الفاظ کے معنی ہیں، وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و منصب بیان کیا ہے؟ تو یہ مقام و منصب، جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو آیت آ رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو وہ مبشراً بشیراً وہ بنا کے بھیجا ہے، تو یہ ہے آیت نمبر آپ کی 47 آیت۔ یہاں سے آپ اس کو کریں گے یاد، اس کا ایک نظر آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ جی یہاں سے ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ سب کچھ آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے پھر آپ نے پوائنٹس بنا لینے ہیں ایک ایک نام کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نام بھی ہیں، شاہدن آپ نے لکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، دنیا کو اللہ کی گواہی دینے والے اور اللہ کا حکم پہنچانے والے۔ اس کے بعد مبشر کی تھوڑی سی تشریح کر دیں کہ آپ بشارتیں دیتے ہیں جنت کی، اللہ کی رضامندی کی، اور اس کے بعد نذیراً کہ آپ لوگوں کو جہنم سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمانا ہے داعیا الی اللہ، کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سراج منیرہ، کہ اندھیرے میں روشنی کا جیسے چراغ ہوتا ہے۔ یہ ساری صفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سبق میں بیان کی گئی۔ اس کے بعد دیکھیں جی، دوسرا سوال ہے کہ طلاق کے بارے میں اس سبق میں کیا خاص حکم بیان ہوا ہے؟ تو طلاق کے بارے میں اپنے الفاظ میں سادہ سا لکھ لیں کہ نکاح ہوا ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو، تو طلاق دینے کی صورت میں کوئی عدت واجب نہیں ہے، عورت پر کوئی عدت گزارنا فرض نہیں ہے، یعنی نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کو پھر بھی یہ کہا گیا کہ ان کو کچھ متعوہم، کہ ان کو کچھ معلوم تھا، تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ آدھا حق مہر اگر دے دیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ یہ اب دونوں فریقین کی رضامندی پر ہے کہ کچھ نہ کچھ اس عورت کو پھر بھی دے دیا جائے، اور نہ بھی وہ دے تو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ جب زبانی کلامی ابھی نکاح ہوا تھا، ابھی ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، تو کوئی عدت بھی نہیں ہے، اور حق مہر کے سلسلے میں فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کچھ اگر دے دو تو وہ بہتر ہے۔ اچھا، تیسرا سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نکاح کے کیا خصوصی احکامات فرمائے گئے؟ جی یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 50 جو ہے، یہ 50ویں آیت کا سارا جو ترجمہ ہے، اس کا مفہوم ہے، یہ آپ نے لکھ لینا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا گیا، جو ترجمے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلے سے بیویاں ہیں جن کے حق مہر عطا کر دیے ہیں، جو ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آ گئیں، آپ کے چچا کی بیٹیاں، پھپھو کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، جو ہجرت کر کے مومن بن کے آپ کے ساتھ مدینہ آ گئی ہیں، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ مسلمان عورتوں میں سے جو بھی آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہے اور آپ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں، وہ چاہے حق مہر نہ بھی لینا چاہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو لونڈیاں ہیں جو جنگوں میں حاصل ہوتی ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہیں۔ تو یہ سارا آیت نمبر 50 کا جو ترجمہ ہے، یہ سارا ہی اس سوال کا آنسر ہے، اور کوشش آپ نے کرنی ہے کہ اس کے بھی آپ نے پوائنٹس بنا لینے۔ اور بیویوں کے بارے میں مساوی حقوق کی آپ پر پابندی نہیں لگائی گئی، یہ بھی اینڈ پہ لکھنا ہے کہ یہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ کی جو امہات المومنین ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، ان میں سے کوئی مسلمان مرد جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہو گیا جی آج کا ہمارا سبق۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔